احسن اقبال صاحب کی، جنہوں نے کہا ہے کہ اجمل قادری نے دورہ اسرائیل انہوں نے اسرائیل کا کیا تھا، انہوں نے تصدیق کر دی. ساتھ انہوں نے واضح کیا کہ یہ دورہ نون لیگی حکومت کے ایما پر نہیں ہوا تھا. دو چیزیں جن کو احسن اقبال واضح کر رہے ہیں. انہوں نے سوال اٹھایا کہ اجمل قادری صاحب اتنے سال کہاں سوئے ہوئے تھے، اس حقیقت کو کیوں چھپائے بیٹھے تھے. یہ بھی کہا کہ جب تک فلسطینی عوام کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے اس وقت تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا. اس کے بعد سے لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوالات جنم لے رہے ہیں. اس چیز کو اس طرح سے بھی پورٹری کیا گیا کہ نون لیگ نے اس بات کی تصدیق کر دیا کہ ہاں جی نون لیگ کے وفد نے اسرائیل سے ملاقات بھی کی تھی. تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شاہ صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب ہم دورہ اسرائیل کی بھی بات کریں گے جو کہ اجمل قادری کے حوالے سے باتیں ہوئی تھی، لیکن سب سے پہلے میں پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی گئی پی ڈی ایم کی جانب سے، تو کیا ہونے والا ہے آگے؟ آپ کو لگ رہا ہے 31 جنوری کچھ ایسا وقت لے کر آئے گی جس سے ملک کی سیاست میں ہم ہلچل، یا پھر دیکھیں کہ اونٹ کی کروٹ بدل گئی ہے؟ دیکھیے 31 جنوری کا بھی وہی حال ہوگا جو 31 دسمبر کا ہوا. 31 دسمبر کو ان کے استعفے آنے تھے، ٹھیک. اب وہ استعفوں کی نوعیت تبدیل ہو گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قیادت کو آئیں گے اور اسپیکر کو نہیں آئیں گے، یعنی کہ جو اوریجنل فیصلہ تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے. صحیح. 31 جنوری کو ان کا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب مستعفی ہو جائیں. اب سوال یہ ہے وہ کیوں ہو جائیں؟ وہ ایک منتخب وزیر اعظم ہے، ایوان کا انہیں اعتماد حاصل ہے، پبلک کا انہیں مینڈیٹ حاصل ہے، وہ ان کے کہنے پر مستعفی کیوں ہو جائیں؟ چنانچہ 31 جنوری کو عمران خان تو مستعفی نہیں ہوں گے، تو پھر پی ڈی ایم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اب وہ فیصلے کی تاخیر کیا ہے؟ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں 31 کو فیصلہ کریں گے. میں آج کہہ رہا ہوں 31 جنوری کو عمران خان مستعفی نہیں ہوں گے. میں آج کہہ رہا ہوں. تو آپ 31 جنوری کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے، آپ کا اجلاس پہلی کو ہے، آپ پہلی کو فیصلہ کیجئے. 31 جنوری کا انتظار کس بات کا ہے؟ ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ یہ ایک منتخب حکومت ہے، ایک پروسیس کے ذریعے آئی ہے. اگر آپ نے اس کو ہٹانا ہے تو اس کا بھی ایک آئینی پروسیس موجود ہے، آپ اسے استعمال کیجئے. اس کے علاوہ آپ کی دھمکیوں سے، آپ کے لانگ مارچ سے، آپ کے احتجاج سے، آپ کے جلسوں سے یہ حکومت نہیں جائے گی اور نہیں جانی چاہیے. بالکل صحیح ہے، یہ بات درست ہے آپ کی. جلسوں سے حکومتیں نہیں جاتی ہیں. اگر ڈیمانڈ اپوزیشن کی یہ ہو کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے. شاہ صاحب مجھے پلیز آپ ذرا اسرائیل سے متعلق بتائیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق پاکستان کچھ اور سوچ رہا ہے، اس میں سوچ ہے، کیا اس کو ہم یوں دیکھ لیں کہ یہ اپوزیشن کا ہی بیانیہ ہے؟ کیا ہم اس کو یوں دیکھ لیں کہ اپوزیشن کے ہی جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ اس حوالے سے ایسی پوسٹ کرتی ہے کہ گورنمنٹ ایسا سوچ رہے؟ بیکاز اسرائیل نے بھی کلیئرلی کہہ دیا کہ پاکستان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو نہیں رہا، اور ہم نے بار بار ڈینائی کیا ہے. عمران خان صاحب نے واضح کی ہے، آپ نے واضح کیا ہے، اور بار بار واضح کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہم کوئی تعلقات نہیں قائم کریں گے جب تک کہ جو اصولی موقف ہے، جو ہمارا اصولی موقف ہے دو معاملات پر. ایک تو ظاہر ہے کشمیر کا معاملہ ہے، کیونکہ اگر ہم وہاں والا معاملہ دیکھیں گے تو کشمیر کا معاملہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. تو جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم تسلیم کر نہیں سکتے. بار بار ہم کہہ چکے ہیں. شاہ صاحب یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں بار بار پھر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے حکومت کا موقف سامنے آ گیا. عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ، میری سٹیٹمنٹ، فارن آفس کی سٹیٹمنٹ بڑی واضح ہے. اور پھر سونے پہ سہاگا اب تو اسرائیل نے خود کہہ دیا کہ ہماری اس طرف کوئی پیش رفت کا امکان نہیں ہے. تو وہ جو اپوزیشن کا بیانیہ تھا وہ دم توڑ گیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے، یہ انہوں نے حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے کوشش کی تھی جو حقیقت پر مبنی نہیں تھی، ٹھیک. غبارے سے ہوا نکل گئی. اب سوال یہ اٹھتا ہے، اس دوران ایک نیا انکشاف ہوا اور وہ ہے مولانا اجمل قادری کا سٹیٹمنٹ. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں پی ایم ایل این کی جماعت سے کہ وہ بتائیں کہ اس سٹیٹمنٹ میں کتنی حقیقت ہے. وہ گئے، کس نے بھیجا، کیا پیغام لے کر گئے، مقاصد کیا تھے، ایجنڈا کیا تھا.
اب یہ اس کی وضاحت بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری وضاحت تو بالکل آ گئی، حکومت کی پالیسی بالکل واضح ہو گئی، عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ واضح ہو گیا، ٹھیک۔ اب یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے اجمل قادری صاحب کی طرف سے، اب یہ بڑی تہلکہ خیز انکشاف ہے۔ شاہ صاحب یہی وہ بات ہے، شاہ صاحب یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے آپ نے ایک بیان میں کہا کہ نواز شریف صاحب اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کے تاریخی موقف پر سمجھوتا کرنا چاہتے تھے؟ دیکھیے میں کر رہا ہوں کہ پاکستانی جہاں تک قوم کا تعلق ہے نا، اس پر تو ایک کنسنسس ہے، بالکل صحیح، یہ ایک مسلسل چلا آ رہا ہے کئی دہائیوں سے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کی وجوہات ہیں جیسے آپ نے خود اشارہ کر دیا کہ فلسطین پر ہمارا ایک موقف ہے، اور پھر جو حق خود ارادیت کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے جو کشمیر سے جڑا ہوا ہے، جو ہم فلسطین کے مسئلے کو اور کشمیر کے مسئلے میں جو ہم مماثلت دیکھتے ہیں، تو ہمارا ایک اصولی موقف ہے، تاریخی موقف ہے، ہم اس پر کل بھی قائم تھے، آج بھی قائم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ آتی ہے سامنے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ میں نے خبر پڑھی کہ پی ڈی ایم ایک اسرائیل نامنظور ریلی کا وہ پلان کر رہے ہیں کراچی میں۔ اب سوال یہ ہے جب انہیں منظور کرنے کوئی نہیں جا رہا تو نامنظور ریلی کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ بالکل صحیح۔ اب دیکھیے یہ ہے لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کو آنکھوں میں دھول پھینکنا۔ بھئی جب ایک چیز واضح ہو گئی، ہو ہی نہیں رہی، اور اب تو شاہ صاحب آپ کس بنیاد پر لوگوں کو کس بنیاد پر جمع کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور اب بالکل درست بات شاہ صاحب، کیونکہ اب تو اسرائیل نے خود کہہ دیا کہ جو پہلے قیاس آراں تھیں کہ ایسا سوچا جا سکتا ہے یا سوچا جا رہا ہے، انہوں نے خود کلیئرلی بتا دیا کہ ایسا ہے ہی نہیں، پاکستان کے ساتھ تو کوئی معاملہ نہ ہو رہا ہے اور نہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے انہیں معلوم ہے کہ پاکستان کا موقف کیا ہے۔ شاہ صاحب لیکن اسرائیل کو بھی پتا ہے پاکستان کا موقف کیا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے دوست ممالک، وہ چاہے ٹرکی ہو، وہ چاہے سعودی عربیہ ہو، چاہے یو اے ای ہو، وہ چاہے ملیشیا ہو، شاہ صاحب کیا ہمیں کہیں سے پریشرائز کیا گیا اور پھر ہم نے انہیں جا کے سمجھایا، ہم نے ان کو بتایا کہ نہیں یہ ہمارا اصولی موقف ہے اور اس لیے ہم اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی ہم نے اس پریشر کو فیس کیا اور ہم نے انہیں پھر سمجھایا، انہیں بتایا؟ دیکھیے جتنے ممالک کا آپ نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے فارن آفیسز ہیں، ان کے فارن منسٹرز ہیں، ایسے ایشو پر جس کا خارجہ امور سے تعلق ہو، سب سے جو پہلا ادارہ ہے جس سے رابطہ کیا جائے گا، جس شخصیت سے رابطہ کیا جائے گا، وہ وزیر خارجہ ہے یا فارن آفس ہے، ٹھیک ہے۔ میں وضاحت سے کہہ رہا ہوں اس ایشو پر کسی ملک نے فارن آفس سے یا کسی وزیر خارجہ نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، تو دباؤ کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک، یعنی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، جو یہ بھی قیاس آرائیاں ہو رہی تھی کہ پاکستان کو اس کی حقیقت ہی نہیں ہے محترمہ، اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہے بلا وجہ ایک اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے یہ اس قسم کے غبارے نہیں، پر شاہ صاحب پھر وہ ایک بات کرتے ہیں، شاہ صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، پر وہ اپوزیشن کا پھر ایک بیانیہ ہے، اس میں وہی بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب نے جو پیسہ واپس مانگا پاکستان سے، پھر چائنا کی مدد سے ہم نے واپس کیا، وہ مانگا اس لیے گیا کہ ہم بات نہیں مان رہے ان کی، اور ان کی بات یہ کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ دیکھیے اس میں حقیقت نہیں ہے، یہ لوگوں کو بلا وجہ گمراہ کرنے کے مترادف ہے۔ اچھا یہ بتائیے، پچھلے دنوں میں ایک بہت پروپیگنڈا کیا گیا، میڈیا پہ آیا، اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ، سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات بگڑ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور میں نے وضاحت کی کہ ایسی بات نہیں ہے۔ نیامی کے جو ڈکلیریشن ہے اس میں سعودی عربیہ نے کھل کے پاکستان کا ساتھ دیا، یہ کل کی بات ہے۔ آج رات خبر چلی کہ سعودی عربیہ کا ایک بہت بڑا وفد جو ہے وہ پاکستان تشریف لا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں فلاں حضرات ہوں گے، اس کی بھی تشریح سامنے ہو گئی۔ تو اگر وہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور ہائی پارٹ ڈیلیگیشن آ رہا ہے جس پہ وزیر خارجہ بھی ہوں گے اور امپورٹنٹ شخصیات بھی ہوں گی، تو یہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ یہ اشارہ کر رہی ہے کہ ہمارے تعلقات مستحکم تھے، مستحکم ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو اس بیانیے سے بھی ہوا نکل گئی۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا شاہ صاحب لاسٹ میں کامنٹ لینا چاہوں گی بھارت کے حوالے سے۔ اب بھارت پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائک کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ بھی واضح کیجیے گا۔
देखिए, इसमें तो हमारे पास इतलात हैं और हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि भारत अपने अंदरूनी मामलात जो बहुत बिगड़े हुए हैं, चाहे वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल हो, चाहे वो वहाँ के किसानों का एहतजाज हो, चाहे जो अक़लियतों का के साथ जो उनका रवैया है और उनका जो इस्तिराब है वो हो, चाहे अपोजिशन जमातों का सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो, एनआरसी पे मौक़िफ़ हो, इन सब से तवज्जो हटाने के लिए वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चाहता है और उससे तवज्जो हटाना चाहता है और इस किस्म की स्ट्राइक का इम्कान मौजूद है। इसको बुनियाद बनाते हुए, उस इंफॉर्मेशन को बुनियाद बनाते हुए, और वो जो डॉसियर है जो मैंने पेश किया था, जिसमें हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि हिंदुस्तान अपनी सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान कैंप्स ट्रेनिंग कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, मटेरियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है उन तंजीमों की जो कलदम है। तो इससे जाहिर होता है कि ये इनकी एक मंसूबाबंदी है। फिर आप देखिए कि EU डिसइंफो लैब जो है उसकी जो इंकशाफात सामने आए हैं, अब इन सबको जोड़िए तो आपको अंदाजा होगा कि उनके अज़ाइम क्या बिल्कुल है, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। आपने मुझसे इतने सवाल किए, एक आज मैं भी जवाब कर सकता हूँ। जी जी जी, अब मेरा एक, देखिए मैं एक सियासी कारकुन हूँ, यहाँ PDM क्या रोज तस्करा हो रहा है, मुझे ये बताएं कि ये सुना है आज गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास है जी। अब उस इजलास में बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि इस्तीफों के मसले पर पीपल्स पार्टी की और PDM की दीगर जमातों की सोच में एक खलीज दिखाई दे रही है। दिखाई ये दे रहा है ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की सोच और दीगर JUIF और PMLN की सोच में एक हमें बहुत बड़ा शगाफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि इन दोनों चीजों पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ एक हो जाता है तो फिर PDM की नुक्ता नज़र क्या होगा। और अब ये भी क्या शराइयाँ हो रही हैं कि लाहौर का जो इजलास है इस पे आज भी खबर है कि बिलावल शायद खुद न जाएं, उसकी वजह क्या है। ठीक, ये तो गड़ी खुदा बख्श चले गए और वो भी एक लंबी तारीख है उसके पीछे, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये तो चले गए। अब सुना है कि वो कतरा रहे हैं, वो क्यों कतरा रहे हैं? सोचने की बात ये है ये क्यों कतरा रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, ठीक है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। अब ये बताइए, अब इस वक्त बहुत इस वक्त बहस हो रही है, हर घर में हो रही है कि क्या डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स जो होती हैं वो जो जमात के अंदर कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं उनको जमातों से इस तरह निकाला जाता है? क्या ये जमहूरी रवैया है? क्या ये जमहूरी तरीक़ाकार है कि आप शो कॉज नहीं देते हैं, उनका नुक्ता नज़र नहीं सुनते हैं और आपकी राय से कोई इख्तलाफ करे तो आप उनको उठा के बाहर निकाल देते हैं? क्या ये जमहूरी रवैये हैं? ठीक है, ये सब चीजें हैं। लोग देखिए, आज पाकिस्तान का जो शहरी है ना और पाकिस्तान का जो नौजवान है उसका शऊर बहुत बढ़ चुका है। मैं जो मर्जी कहूं, जब तक मेरी बात उसके दिल में नहीं उतरेगी, उसका जहन कबूल नहीं करेगा, वो सिर्फ सोशल मीडिया के बयानात से, तकरीरों से, प्रोपेगेंडा से माइल नहीं होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तब होगा जब बात में वजन होगा, बात में असर होगा। ऐसा ही है। बिल्कुल शाह साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और आज का जो नौजवान है वो वाकई उसके अंदर इतनी अवेयरनेस है कि वो खुद पहचान सकता है कि सही या गलत क्या। आप सिर्फ उसे कीमे वाले नान देके या कुछ पैसों के एवज खरीद नहीं सकते। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे।